السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ و معمون فرمائے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ ایک بڑے جانور میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں اور کتنے حصے ہوتے ہیں۔ اگر 7 حصے ہوتے ہیں یا 8 حصے ہوتے ہیں یا 9 حصے ہوتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ اور کیا کوئی 7 لوگوں میں سے ایک پچھلے سال کی قربانی کا نیت کرتا ہے اور 6 لوگ اس سال کی قربانی کا نیت کرتے ہیں، تو ان 6 لوگوں کی قربانی نہیں ہوگی یا پھر پچھلے سال کرنے والوں کی قربانی نہیں ہوگی؟ اور چھوٹے جانور میں کیا حصہ لگ سکتا ہے یا پھر نہیں لگ سکتا ہے؟ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان تمام سوالوں کا معقول اور آسان طریقے سے ہم جواب دیں گے۔ لہٰذا آپ ان تمام سوالوں کے جواب کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے اور صدقہ جاریہ کے لیے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوست و احباب تک شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ نالج اچھا لگے اور آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہو کہ ہاں یہ مسئلہ دلیل کی روشنی میں ہے، تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک بڑے جانور میں مثلاً بھینس میں یا گائے میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں، تو ہم اس حدیث سے سمجھتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ جب حج کا احرام باندھ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑے جانور میں آپ 7 لوگ شریک ہو جاؤ۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بڑے جانور میں 7 حصے لگ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے۔ یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کا بتایا ہوا ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ جا کر کے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب رہی بات یہ، ہم اس کو اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مان لیا جائے کہ ایک جانور کی قیمت جو ہے 28,000 روپے ہے، تو اب 7 لوگ اس میں شریک ہوں گے تو 7 لوگ 4-4 ہزار روپیہ دے کر کے 28,000 ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایک بڑا جانور لے آئیں، اس میں 7 لوگ شریک ہو جائیں۔ اور اب اگر 7 لوگ تیار نہیں ہوئے تو 2 لوگ کس طریقے سے لائیں؟ تو ایک لوگ 4 حصہ لے لیں اور ایک 3 حصہ لے لیں، یا ایک آدمی 5 حصہ لے لے اور دوسرا آدمی 2 حصہ لے لیں، لیکن بڑے جانور میں 7 حصہ ہوگا، 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ اور چھوٹے جانور کی بات رہی تو چھوٹے جانور میں حصہ نہیں لگتا ہے، اور قربانی کرنے کے وقت میں ان 7 لوگوں کا نام لیا جانا ضروری ہے۔ مان لیا جائے کہ ان 7 فرد میں ایک ایسا انسان ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ میں پچھلے سال کی قربانی اس سال کر رہا ہوں اور یہ پچھلے سال کا حصہ ہے، تو وہ پچھلے سال کا حصہ جو کہہ رہے ہیں اور وہ یہ نیت کر رہے ہیں کہ یہ میری اس سال کی قربانی نہیں بلکہ پچھلے سال کی قربانی ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، باقی 6 لوگوں کی قربانی ہو جائے گی۔ ہاں، اگر ان 7 فرد میں اگر کوئی یہ کہے کہ جو ہے ایک حصہ جو میرا رہے گا وہ عقیقہ کا رہے گا، تو عقیقہ یہ بھی عبادت میں سے ہے، اس لیے ان 7 کی جو ہے قربانی قبول ہو جائے گی، ان 7 کا قربانی کرنا یہ جائز ہو جائے گا۔ اب رہی بات یہ کہ 7 لوگوں کا نام لینا ضروری ہے؟ بالکل 7 لوگوں کا نام لینا ضروری ہے، اور چھوٹے جانور میں 7 لوگ شریک نہیں ہوتے ہیں، صرف اور صرف ایک لوگ جو ہے قربانی کریں گے، اور 7 لوگوں کی جو نیت ہو وہ بالکل عبادت کی نیت ہو، اور جو عقیقے کی نیت کر رہا ہے وہ بھی عقیقہ بھی ایک عبادت ہے، اس لیے 7 لوگوں کی جو ہے قربانی قبول ہو جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور چھوٹے جانور میں صرف ایک لوگ قربانی کر سکتے ہیں۔ اپنے اوپر فرض جو ہوئی ہے قربانی اس کو جو ہے آپ کر سکتے ہیں، باقی بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہوں گے۔ اور اگر آپ کو اس تعلق سے کوئی سوال کا جواب چاہیے اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ ضرور جو ہے پوچھیں، انشاءاللہ معقول جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔